جو ہماری حضرت امام حسین سے عقیدتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. لیکن حضرت 10 محرم کو ہونا کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, ٹھڈ رج گیا اکھاں نہیں رجیاں ہونی. کوئی منڈے کی منگنی کی, آپ کے پوتے کی, آپ کے دوتے کی مٹھیائی بانٹنا فرض نہیں ہے. خدا کا واسطہ جب بنڈنی ہے تو تھوڑا دل تو نکالو یار. تو کہتے پھر روتے ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی, امام حسن کے لیے بڑا یار سارا گھرانہ اتنا سخی تھا, اتنا لجپال گھرانہ تھا سارا. دینا ہم نے کیا ہے, ہم تو دلوں پہ بجلیاں گراتے ہیں. یہ تھوڑے دن پہلے ہی نا, ہمارا تو کام ہی حضرت یہ ہے, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں اور یہاں سے پھر وہاں. ایک گھر جانا تھا, لوگ نا اپنے گھروں میں بد دعائیں اکٹھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ہمیں بلا کے کہتے ہیں جی دعا کرو. وہ ہماری دعا میں اتنی کہاں طاقت آ گئی جو اتنی بد دعاؤں کی تلافی کر دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح لوگ ہم ہائیں کس طرح لیتے ہیں, اور اس کی وجہ کنجوسی, ہماری کنجوس بڑے ہیں ہم. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کنجوس نہیں ہیں. گھڑی بڑی مہنگی خریدنی ہے, موبائل آئی فون سے نیچے نہیں لینا, لیکن جب معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کا آئے گا پھر ہم کنجوس. یہ تھوڑے دن پہلے ہی میں نے مشاہدہ کیا. ایک گھر جانا تھا کسی وجہ سے, اس سے پہلے کہ میں جا کے دروازے پہ دستک دیتا, مجھ سے پہلے ایک مائی صاحبہ دروازے پہ دستک دے چکی تھی. اپنے ہاتھ میں انہوں نے مٹھائی کی ایک ٹوکری اٹھا رکھی, ہاتھ پہ انہوں نے کافی کڑے پہنے ہیں, انگلیوں پر اماں جی نے واوی انگوٹھیاں پہن رکھی, اور انتہائی متکبرانہ انداز. مجھ سے پہلے انہوں نے دستک دے دی. ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا تو اس کو بڑے گندے انداز میں کہتی, جا وے اندرو جا کے کو پانڈا لیا, اے منڈے دی منگنی کی تھی تیرا منہ مٹھا کرا. اب وہ تو بچہ تھا, اس کو لگا شاید اماں ساری ٹوکری مجھے ہی دے جائے گی. وہ بھاگتا ہوا گیا اور اندر سے اتنی بڑی تھالی لے آیا. اب میں بھی پاس کھڑا ہوں. اب وہ اماں نے بچے کی طرف بڑے غصے سے دیکھا, لیکن اماں کو بھی اتنی بڑی تھالی دیکھ کے شرم نہیں آئی کوئی. اس نے 2 لڈو نکالے اور رکھ دیے اس میں, اور آگے چلتی بنی. اب وہ بچہ اندر لے کے چلا گیا. اس کے بعد کیا ہوا میرے نہیں علم میں کوئی. بہرحال تھوڑی دیر بعد میں نے بھی دروازے پہ دستک دے دی. بچہ چھوٹا آیا, میں نے کہا پتر ابو گھر ہیں. میں نے ان سے جا کر کو حافظ سلیمان آیا ہے, تو ابو آئے, انہوں نے اندر. اس سے پہلے گھر میں کیا جنگ ہو گئی مجھے نہیں پتا کوئی. اور بھائی گھر میں 10 افراد ہیں, تم 2 لڈو دے کے جا رہے ہو, بیچارے 2 لڈوؤں کا کیا کریں. سوچتا نہیں کوئی بھی یار, تیرے منڈے دی منگنی ہوئی ہے, مٹھیائی بانٹنا کو فرض ہے, وہ بانٹنی ہے, پھر دیکھ تو صحیح گھر میں فرد کتنے ہیں. اب اس سے پہلے گھر میں کیا جنگ لگ گئی مجھے نہیں پتا کوئی. میں جب گھر میں جا کے ڈرائنگ روم میں جو ان بیچاروں کا ماڑا سا تھا میں ہٹ گیا, تو اتنی آواز میری کان میں کسی عورت کی آئی, مرن جوگی کی لڑائی دے گی نہ ہی دے کے جاندی. کو فائدہ ہوا اس کو؟ دھیان رکھا کرو یار. منڈے کی منگنی کی, آپ کے پوتے کی, آپ کے دوتے کی مٹھیائی بانٹنا فرض نہیں ہے. خدا کا واسطہ جب بنڈنی ہے تو تھوڑا دل تو نکالو یار. کم از کم دیکھ لو اس گھر میں کتنے افراد ہیں. یہ جو 2 لڈو میں اپنے بیٹے کی مٹھائی کی دیکھ کے جا رہی ہیں, بیچارے کی کرن گے نا 2 لڈو اندر. اس سے پہلے اس اماں نے اس گھر سے کتنی بد دعائیں اکٹھی کر لی مجھے نہیں پتا کوئی. یہ میرے کانوں میں اتنی بس آواز آئی ہے, کی مرن جوگی لڑائی دے گی سڑے گھر. ہم سخی نہیں ہیں حضرت, ہم سخی نہیں ہیں. سخی وہ ہے جو بغیر وجہ کے دیتا ہے, اور اگر کوئی وجہ والا بھی آئے تو پھر وہ اس کی طلب سے بھی بہت زیادہ دیتا ہے, اور بے تحاشا. اب یہ ماشاءاللہ عاشورہ آنے والا ہے, جو ہماری حضرت امام حسین سے عقیدتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. لیکن حضرت 10 محرم کو ہونا کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, ٹھڈ رج گیا اکھاں نہیں رجیاں ہونی. کوئی ہر بندے نے 6 شاپر اٹھائے ہیں, ادھر سے لے گا آگے جا کے رکھ دے گا, پھر اگر سے نیا اٹھائے گا پھر اس کو بھی آگے جا کے. اس دفعہ کوشش کرنا حضرت کہ کچھ پکا کے نا کچھ بنا کے اسے ماڑے کر دے. یہی ان کا طریقہ تھا, اسے ماڑے کار دے کے آئیے, اسے ماڑے کار. میں نے یہ روایت نہیں پڑھی, میں اس دن پڑھ رہا تھا. تو کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا, تو پھر آپ کے جسم مبارک سے لباس بھی اتار لیا گیا تھا. تو کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کو ایک سلسلہ مقصود تھا, چلنا تھا سلسلہ آگے, آپ بچ گئے.
ابن زیاد نے آپ کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا، تو پاس ایک شخص کھڑا تھا تو وہ کہنے لگا ابن زیاد شرم کر، کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے؟ تو ابن زیاد نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیا۔ تو جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا نا، تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کا لباس بھی اتار لیا گیا، گردن مبارک سے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا۔ تو میں پڑھ رہا تھا رات کو مطالعے میں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک اترا نا، حالانکہ میں نے یہ امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی پڑھی ہے، تو رات کو پڑھ کے میں پھر بڑا رویا یار، وہ سارا گھرانہ ہی ایسا سونا تھا، وہ تو نا یہ پیچھے نشان تھا۔ تو آپس میں وہ یزیدی سپاہی باتیں کرنے لگ گئے، بھائی یہ تو شہزادے ہیں، تو یہ ان کے پیچھے نشان کیا ہے؟ تو کہتے پھر روتے ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی، امام حسن کے لیے بڑا، وہ یار سارا گھرانہ اتنا سخی تھا، اتنا لجپال گھرانہ تھا سارا، ہم سخی نہیں ہیں، بڑے کنجوس لوگ ہیں حضرت۔ اور یہ لڈوؤں والا معاملہ میرے ساتھ بھی ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 3 نہیں یا 2 نہیں ہوتے، اس کی وجہ ہے سامنے محلہ ہے، میں خطیب ہوں، ہر بندہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے بھئی حافظ صاحب دے کار بھیجنے، تو ظاہر ہے چیز تھوڑی ایکسٹرا آتی ہے، لیکن حضرت دھیان رکھیا کرو، خوش کرو لوگوں کے دلوں کو یار، دلوں پہ بجلیاں نہ گرایا کرو، نہ بانٹو اپنے بیٹے کی مٹھائی، منگنی کی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، لیکن یار یہ 2 لڈو نہ دو یار، 2 لڈو نہ دو۔ کسی کے لیے کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن کوئی ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت۔ میرے گھر مہمان آ گئے، بڑے امیر کبیر ریلیٹیو ہیں ہمارے، تو اس وقت میں اب آپ کو بتا دوں کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی، بڑے ماشاءاللہ میرے گھر میں اس وقت بظاہر کچھ نہیں تھا، لینے جانا تھا، تو میری عادت ہے کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ گھر جس میں مہمان گیا اور خالی لوٹ آیا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ قبرستان گیا حضرت، اس لیے میری عادت ہے اگر نہیں کچھ گھر میں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو کچھ کھا ہی لے حضرت۔ تو گھر میں نا مٹھائی پڑی تھی، اب بتا دو کسی کے لیے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی حضرت، تو میں نے وہ رکھ دی، تو وہ بچوں کی اماں بڑا بھائی آفسا بہن نے نہیں کھانی، یہی تو چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی حضرت، لیکن کسی کے لیے کوئی چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت، بہت کچھ ہوتی ہے، اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں سخی کر دے۔